السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر یامین۔ کیئر نیوز سے میں مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کیئر نیوز ہمیشہ حفاظت کی خبریں کرتا ہے۔ کیئر کا مطلب ہے حفاظت، اور ہمارا سلوگن بھی ہے خبر حفاظت کے ساتھ۔ وہ ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، اسی حوالے سے آج ہم موجود ہیں معروف ہومیوپیتھ ڈاکٹر جاوید شاہ صاحب کے پاس، جو کہ پاکستان میں فاؤنڈر ممبر ہیں۔ پاکستان انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے ان کی کافی خدمات ہیں، اور سندھ کے ایک پروجیکٹ میں HIV کے پروجیکٹ میں بھی ان کی کافی خدمات ہیں۔ ماشاءاللہ سے ہمارے نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک کے سابق صدر بھی رہے ہیں، اور ان کے دور پہ بہت اصطلاحات ہوئیں۔ ماشاءاللہ سے بڑی محنت کرتے تھے ڈاکٹر صاحب، اور بہت حلقوں میں پذیرائی بھی ملتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے بھی ہم جانیں گے کیا اس وقت کی جو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی ہے وہ بہتر اقدامات کر رہی ہے، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں جاوید شاہ صاحب سے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کرونا کے حوالے سے ان کی ویڈیو دیکھی۔ ایک ہومیوپیتھک کا کیا رول ہونا چاہیے، ہومیوپیتھ کے حوالے سے ڈاکٹر سید جاوید شاہ صاحب کے کیا خیالات ہیں؟ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ پوزیٹیو خبریں پھیلائیں، کیونکہ لوگ بہت ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں، اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ بجائے مرض پہ کنٹرول ہونے کے لوگ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے ان کے جسم کے اندر قوت مدافعت کم ہو رہی ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی حکومت پاکستان کا میں سابق صدر بھی رہا ہوں، اور سابق صدر ہونے کے ناطے موجودہ جو صدر ہیں نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمود الحق عباسی صاحب، ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حکومت پاکستان کو جو خط لکھا ہے، اور اس میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے اس طریقے علاج کو جو موجودہ صورتحال ہو رہی ہے اور لوگ بڑا خوفزدہ ہو رہے ہیں، تو ہومیوپیتھک طریقے سے کیسے روک تھام ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈیزیز کا کوئی پرماننٹ علاج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن ہومیوپیتھک ڈاکٹرز جو ہے، سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں، میں عمران خان صاحب سے، پرائم منسٹر جو ہمارے ہیں، ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری کونسل کے جو پریزیڈنٹ نے لیٹر لکھا ہے اس کے اوپر فوری طور پہ آپ کے جا کے عمل کرایا جائے، اور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کو موقع دیا جائے اس طریقے کے معاملات کے علاج کے سلسلے میں، اور حکومت کے ساتھ مل کے جب ہم تیار ہیں اور اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج بھی ایک جو ہے حکومت پاکستان کیا دنیا کے اندر جو ہے بہت سارے ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کر رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی الحمدللہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کوئی ایسے چیز نہیں ہے کہ جن کو کوئی چیز آتا نہیں ہے۔ بہت سارے MBBS ڈاکٹر بھی اس دوا کو لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے جنہوں نے B فارمیسی کیا، اس میں PhD بھی کیا، وہ ہومیوپیتھک بھی ڈاکٹر ہیں۔ تو جتنا ریسرچ کا کام اور جتنا تسلی بخش حکومت کا ہاتھ ہومیوپیتھک برادری بٹا سکتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ جس وقت سے ایجاد ہوا اور اب تک کوئی بھی ریمیڈیز اس کی فیل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہومیوپیتھک میڈیسن اسپیسیفک ڈرگ نہیں ہے، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہومیوپیتھک کے ذریعے جو ہے قوت مدافعت کو بڑھایا جاتا ہے، اور یہی مین کاز ہے، چاہے وہ آپ کے کوئی بھی سائنٹسٹ ہو، ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہوں یا ماہر نفسیات ہوں، وہ سب زیادہ تر آج کل یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈپریشن ہو رہا ہے۔ تو بھائی ڈپریشن یوں ہو رہا ہے کہ جب آپ کے جسم میں قوت مدافعت بڑھانے کی کوئی چیز نہیں ہوگی، جیسے مثال کے طور پہ آج کل ہر آدمی سینیٹائزر جو یوز ہو رہا ہے، یہ زیادہ یوز کرنا بھی نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بیکٹیریا دیے ہیں جو قوت مدافعت کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک ہی سائٹ کا خالی وہ ہو رہا ہے کہ ہینڈ واش کر لو، یہ کر لو، نہ تو غذا پہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے نا 5 کونسل ہے، نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی، طب کونسل، فارمیسی کونسل، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور نرسنگ کونسل، ان کا مشترکہ ایک کانفرنس بلانا چاہیے، اور ان کے ہیڈ کو بلانا چاہیے، ان سے ٹاسک لینا چاہیے کہ آپ لوگ کیا کیا مدد کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ قوم کو فائدہ پہنچے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو نالج رکھتے ہیں، جو ہیومن باڈیز کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے، تو ادویات جو ہے ہومیوپیتھی کی کہیں نہ کہیں استعمال، مثال کے طور پہ اسلام آباد میں جو الرجی بڑھتا ہے
पोलन एलर्जी जो कहा जाता है, जो काफ़ी मौसमी तौर पे, तो वहाँ पे भी होम्योपैथिक डॉक्टर ही की खिदमत होते हैं। तो मैं ये मौजूदा हुकूमत से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से और सूबाई सतह पे भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से यही दरख्वास्त करूँगा कि होम्योपैथिक को भी शामिल किया जाए हेल्थ प्रोग्राम में, क्योंकि हम भी एक हिस्सा हैं और ये आईने पाकिस्तान का हिस्सा है। 1962 में एलोपैथिक अगर बना तो 1965 में होम्योपैथिक बना। तो ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है कि एक तरीक़े इलाज को गवर्नमेंट रजिस्टर्ड तो कर रही है, लेकिन हमारी ना खिदमत लेती है ना हमें तरक्की देती है। तो मैं यही कहूँगा कि खुदारा हमारी ख्वाहिश है, हमारे होम्योपैथ डॉक्टर की ख्वाहिश है, हमारे मौजूदा कौंसिल के मेंबरान और प्रेसिडेंट की ख्वाहिश है, और मेरी भी यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान के अंदर हम कोई ऐसा काम करें जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा हो, पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा हो, और साथ साथ जब पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ ईजाद होगी या इस पर प्रैक्टिकल किया जाएगा और मरीज़ पे काबू होगा तो यकीनन जो है पाकिस्तान का भी नाम होगा। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि एक रशिया से भी डॉक्टर साहब आए हुए हैं, जाने आलम साहब, उन्होंने भी हुकूमत को पेशकश की है, लेकिन अभी तक उनका भी रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि बजाय बाकी चीज़ों पे ध्यान दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो बचा है, अब तक जो इतनी तादाद में मरीज़ नहीं बढ़ पाए, उसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है। और हमारे होम्योपैथ डॉक्टर हर सूरत में, हर लिहाज से अपनी मदद आपके तहत 65% हिस्सा उनका है, हुकूमत के अंदर जो है ना हाथ बटाते हैं और पाकिस्तान के माशरे को सेहतमंद बनाते हैं। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से और मिनिस्ट्री हेल्थ से कि मौजूदा नेशनल काउंसिल ने जो लेटर जारी किया है उसके मुताबिक एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए और बुलाने के बाद जल्द से जल्द इसको लाएमल को तय किया जाए, क्योंकि हम सिर्फ यूरोप की तरफ देख रहे हैं और हम ये नहीं भूल रहे हैं कि मुसलमान को भी अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत दी है, और इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अल्लाह ने सलाहियत दी है। तो हमें उनकी सलाहियत को मतलब इस्तेमाल करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए, जिससे हमारा फ़ायदा है, हमारे मुल्क का फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, यकीनन बेहतरीन और बहुत मुफीद मालूमात और एक बेहतरीन मुतालबा। जैसे कि हमारे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक के प्रेसिडेंट ने महमूदुल हक अब्बासी साहब ने एक लेटर लिखा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कि जी जो ख़दमात एक एलोपैथिक डॉक्टर से ली जा रही हैं, हम भी तैयार हैं, हम भी इस खदमात का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस पर अमल होना चाहिए। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने तजावीज़ दी कि जी जो 5 कौंसल हैं उन तमाम कौंसल का एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और उनसे उनकी खदमात के बारे में पूछा जाए, तो एक बेहतरीन इक़दाम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह हुकूमत सिंध एक बेहतरीन तरीक़ेकार को अपनाते हुए हमारे सिंध गवर्नमेंट ने जो अवामुन्नास की जो खिदमत कर रहे हैं, इसी तरह वफाक और इसी तरह तमाम सूबों की जो गवर्नमेंट है ये तजावीज़ उन तक जाएंगी और जो हुकाम बाला देख रहे हैं इन तजावीज़ पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को, आपसे दरख्वास्त है जो लोग ये दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।